السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول پاک کے اخلاق کے بارے میں آج کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ سنیے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ جانیے۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہی ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ حضور میں کیا کیا خوبیاں تھیں۔ ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، یہ کوئی دین ایسا تو ہے نہیں جو ابھی شروع ہوا ہے، یہ دین 1400 سال سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ دین نہیں بلکہ یہ دین تو ہم بابا آدم کے زمانے سے ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو کتاب اتری ہے قرآن، اور انہوں نے جو کچھ کرا ہے اور جو کچھ بتایا ہے وہ سب حدیث ہوتی ہے۔ حدیث اور قرآن ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گے۔ جس طریقے سے قرآن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کری ہے، اسی طرح حدیث کی بھی حفاظت کری ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کہی ہوئی بات اور ان کی ہر کری ہوئی بات محفوظ ہے۔ اسی میں سے رسول پاک کے اخلاق کچھ بتا رہی ہوں، کتاب میں سے ہی بتا رہی ہوں، حدیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں، سنیے، اور اگر آپ کو کچھ لگے تو آپ کر سکتی ہیں حدیث سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ہند رضی اللہ عنہ، ابن ابی حالہ وغیرہ جو برسوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، ان سب کا بیان ہے کہ آپ نہایت نرم دل، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ ہنسمکھ چہرہ تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ اخلاق کے چند نمونے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ کسی سے ملتے وقت پہلے خود سلام اور مصافحہ کرتے تھے۔ نمبر 2، کوئی شخص جھک کر آپ کے کان میں کوئی بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ نمبر 3، مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ نمبر 4، مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو زانو کبھی برابر میں بیٹھنے والوں کے گھٹنوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ نمبر 5، جاڑوں کے دنوں میں لوگ آپ کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست مبارک اس میں ڈال دیں تاکہ پانی متبرک ہو جائے۔ آپ انکار نہ فرماتے، حالانکہ صبح کا وقت ہوتا تھا۔ حسن خلق کے چند واقعات۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ سے ملنے تشریف لے گئے۔ واپسی پر سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے قیس رضی اللہ کو ساتھ کر دیا کہ گھر تک ہمراہ جائیں، یعنی گھر تک ان کو ساتھ پہنچا کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیس رضی اللہ سے فرمایا، یا تو اونٹ پر میرے ساتھ سوار ہو جاؤ یا گھر واپس جاؤ، یعنی وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ پیدل چل کے جائیں، مگر قیس رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سواری پر بیٹھنا خلاف ادب سمجھا اور گھر واپس آ گئے۔ نمبر 2، ابھی سینیا کے بادشاہ نجاشی کے یہاں سے ایک وفد آیا، یعنی ایک ٹیم آئی۔ رحمت عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا مہمان بنایا اور بنفس نفیس مہمانداری کے فرائض انجام دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے ہر چند چاہا کہ یہ خدمت وہ انجام دے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت کی ہے جب وہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 3، عتبہ رضی اللہ بن مالک ایک بدوی صحابی ہیں، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن بارش میں مسجد پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب خانے پر تشریف لا کر نماز ادا فرمائیں تو میں اسی جگہ کو مسجد بنا لوں۔ دوسرے دن صبح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ اتبان رضی اللہ کے گھر پہنچ کر آواز دی، اجازت ملنے پر اندر تشریف لے گئے۔ پھر جگہ دریافت فرمائی، جگہ بتانے پر آپ نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز عطا فرمائی۔ نماز کے بعد لوگوں نے کھانے کے لیے اصرار کیا۔
اور ایک خاص قسم کا کھانا سامنے رکھا گیا۔ محلے کے سبھی لوگ کھانے میں شریک ہوئے۔ کسی کے منہ سے نکلا مالک ابن فلاں نظر نہیں آئے تو دوسرے نے کہا وہ منافق ہے۔ ارشاد فرمایا ایسا نہ کہو، وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا ان کا میلان منافقین کی طرف ہے، ان کا میلان منافقین کی طرف ہے، یعنی وہ ان جیسے لگتے ہیں۔ فرمایا جو شخص خدا کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے خدا اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ نمبر 4، ابتدائی ہجرت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 مہاجرین کی ٹولیاں ایک ایک انصاری کے گھر اتاری تھیں۔ تمام مہاجرین رضی اللہ انصار رضی اللہ کے مہمان تھے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ اس جماعت میں تھے جن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک تھے۔ انصاری میزبان کے گھر میں صرف چند بکریاں تھیں جن کے دودھ پر سب کا گزر ہوتا تھا۔ دودھ دو لیا جاتا تو سب کے سب اپنے حصے کا پی لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ رکھ دیا جاتا۔ روزمرہ کا یہ معمول تھا۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف آوری میں دیر ہوئی، سب لوگ دودھ پی کر لیٹ گئے۔ آپ نے آ کر پیالہ دیکھا تو وہ خلاف معمول خالی تھا۔ خاموش رہے، پھر فرمایا خدایا جو آج کھلا دے اسے تو بھی کھلا دیتا۔ مقداد رضی اللہ عنہ چھری لے کر اٹھے کہ بکری کو ذبح کر کے گوشت پکائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اور بکری کو دوبارہ دھوا۔ جو کچھ نکلا اسے نوش فرمایا اور آرام فرمایا، کسی کو اس فعل پر ملامت نہ کی۔ نمبر 5، ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے۔ بازار میں ان کے غلام کی گوشت کی دکان تھی۔ ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ صحابہ رضی اللہ میں تشریف فرما تھے۔ چہرہ انور سے بھوک کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر غلام کو 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ کھانا تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چلنے اور کھانا تناول فرمانے کی درخواست کی۔ کل 5 تھے، راستے میں ایک شخص اور ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میزبان سے فرمایا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، اجازت دو تو ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ ابو شعیب رضی اللہ نے ساتھ لانے کی اجازت دے دی۔ نمبر 6، کسی شخص کی کوئی بات ناگوار ہوتی تو اس کے منہ پر نہ ٹوکتے۔ ایک دن ایک شخص زرد کپڑے پہن کر حاضر ہوا۔ اس وقت تو کچھ نہ فرمایا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ ان سے کہہ دینا کہ رنگ دھو ڈالیں۔ رحمت عالم کا مزاح۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح یعنی خوش طبی بھی فرماتے تھے، یعنی مذاق بھی فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مذاق ضرور کرتا ہوں لیکن صرف حق اور سچ بات کہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سچے مزاح پر گرفت نہیں فرماتا، یہ سچے جو مزاحیہ کلمات ہوتے ہیں اس پہ گرفت نہیں فرماتا۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پر مزاح کسی کو نہیں دیکھا، یعنی مذاق کرتے ہوئے۔ سچے اور جو سچائی پہ ثابت ہو ویسے ہی مذاق کرا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسی اور مذاق کی عادت تھی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آن حضرت کا رعب و دبدبا بہت تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کے ذریعے اسے کم کیا کرتے تھے۔ مزاح کے چند واقعات۔ نمبر 1، حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جنت میں بوڑھیاں داخل نہیں ہوں گی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ چونکہ بوڑھی تھیں یہ سن کر رونے لگیں۔ آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بوڑھوں کو بھی جوان بنا کر داخل فرمائے گا۔ یہ ارشاد سن کر حضرت صفیہ کو اطمینان ہوا۔ نمبر 2، ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور درخواست پیش کی کہ سواری کے لیے اسے ایک اونٹ عنایت فرمایا جائے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کا بچہ سواری کے لیے دوں گا۔ سائل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے پر کیسے سوار ہوں گا؟ فرمایا اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ظاہر رضی اللہ ایک صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز وہ مدینے کے بازار میں کچھ سامان بیچ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے ان کے پیچھے تشریف لائے اور کمر سے لپٹ گئے۔ ظاہر رضی اللہ کو فوراً اپنا
फ़ौरन पता न चला कि कौन लिपट गया है। ज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हा चीखने लगे, कौन है, हट जाओ, मुझे छोड़ दो। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में ज़ाहिर रज़ी अल्लाह को पता चल गया कि हुजूर हैं। बस फिर क्या था, छुड़ाने के बजाय ये कोशिश करने लगे कि सीने मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी पुश्त ज़्यादा देर तक मिलाए रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सआदत हासिल हो। इसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहना शुरू किया, कौन है जो इस ग़ुलाम को ख़रीद ले। हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हा बशक्ल आदमी थे। ज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बहुत कम कीमत और खोटा पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक तुम खोटे नहीं हो बल्कि बहुत कीमत वाले हो। नंबर 4, हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक दिन हज़रत मेरी वालदा के पास तशरीफ़ लाए। देखा कि मेरा छोटा भाई अबू उमैर रज़ी अल्लाह बहुत उदास है। आपने वालदा से सबब दरियाफ़्त किया तो जवाब मिला कि इसने जो चूड़ियाँ पाल रखी थी वो मर गई है, इस वजह से उदास है। ये सुनकर आपने अबू उमैर रज़ी अल्लाह को पुकारा और फरमाया, या अबा उमैर मा फ़ालुल नफ़ीर, अबू उमैर वो चूड़ियाँ क्या हुई। उमैर और नग़ीर दो हम वज़न अल्फाज इस्तेमाल करके अबू उमैर को छेड़ना और मजाक करना मकसूद था। इसके बाद जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू उमैर को देखते तो यही जुमला कहकर छेड़ते। सरापा रहमत व मुरब्बत, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वही बात मुँह से अदा फरमाते जिसमें सवाब की तवक्को होती। नंबर 2, कोई आदमी कैसे ही गलत अंदाज में सवाल करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र सुकून से सुनते और जवाब देते। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की बात काटते नहीं थे जबकि वो अपनी बात पूरी करते और न कभी बेज़रूरत बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की बात काटते नहीं थे जब तक वो अपनी बात पूरी ना कर ले और ना कभी बेज़रूरत बोलते थे। नंबर 4, नेमत खुदाबंदी की कदर फरमाते हुआ कितनी ही कम क्यों ना हो। नंबर 5, अपनी ज़ात के लिए कभी नाराज़ न होते, न बदला लेते। नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कौम के मोअज़्ज़िज़ आदमी का एज़ाज़ व इकराम फरमाते। नंबर 7, कोई सहाबी मजलिस में नज़र ना आता तो दरियाफ़्त हाल फरमाते। शहर से बाहर होते तो इनके लिए दुआ फरमाते, शहर में होते तो इनके पास तशरीफ़ ले जाते, बीमार होते तो मिजाज कुर्सी के लिए उनके घर जाते रहते और उनका हाल पूछते रहते। 8, आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला शख्स वो होता जो हर एक की गमगुसारी और गमख्वारी करता। नंबर 9, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठता या किसी ज़रूरत से आता तो आप इसके पास बैठे रहते यहाँ तक कि वो खुद उठने में पहल करता। नंबर 10, ज़रूरतमंद और साइल की हाजत रवाई फरमाते। अगर इसकी ज़रूरत पूरी ना कर सकते तो बहुत नरमी और मोहब्बत के साथ इसको जवाब देते। खुल्क मुजस्सम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि कभी ऐसा ना हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम का हुक्म दिया हो और मैंने टाल मटोल की हो या ना किया हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुरा भला किया हो कहा हो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े मोहतरात रज़ी अल्लाह अन्हा में से भी कभी किसी ने मुझे मलामत नहीं की बल्कि सिर्फ ये फरमाते, जाने दो। हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह अन्हा ही का बयान है कि मैंने सफ़र हिजर में 10 साल तक आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और मैंने कुछ भी कर दिया तो खुदा की कसम कभी आपने ये नहीं फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया या मैंने कोई काम नहीं किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फरमाया कि तुमने ये काम नहीं किया। दुश्मनों से दरगुजर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। फ़तह मक्का का दिन इंतकाम और बदला लेने का बेहतरीन वक्त और मौका था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तशरीफ़ अलैकुमुल यौमा, कुरान आज के दिन तुम पर कोई ज़्यादती ना होगी, यानी इसका मतलब है ला तशरीफ़ अलैकुमुल यौमा, आज के दिन तुम पर कोई ज़्यादती ना होगी फरमा कर दरगुजर किया। वो आला नमूना पेश फरमाया जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। अब इस सिलसिले के चंद ख़ास वाक़यात ज़िक्र किए जाते हैं। एक शख्स का नाम है वहशी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह का कातिल था। फ़तह मक्का के दिन भाग कर ताइफ मुकाम का नाम
ہے پہنچا۔ جب طائف بھی فتح ہو گیا تو وحشی کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب کہاں بھاگ کر جائے گا، کیونکہ اس نے حمزہ رضی اللہ کو قتل کیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو اب کہاں بھاگ کر کہاں جائے گا، لیکن یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر قاصدوں ایلچوں کے ساتھ کوئی سختی نہیں فرماتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفرہ قاصدوں اور ایلچوں کے ساتھ کوئی سختی نہیں فرماتے، بالآخر حاضر خدمت ہوا، پھر اسلام قبول کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی باس پرس نہیں کی کہ صرف اتنا فرمایا کہ تم کو دیکھ کر چچا کی یاد آتی ہے۔ ہند ابو سفیان کی بیوی، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ کے شہید ہو جانے کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا، دل اور جگر کے ٹکڑے کیے اور اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لیا۔ فتح مکہ کے دن نقاب پوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ بے خبری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اطاعت کر لے تاکہ امان مل جائے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان لیا اور اس کا ذکر تک نہ کیا۔ ہند اس اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر بے اختیار بول اٹھی، یا رسول اللہ، آپ کے خیمے سے زیادہ برا کوئی دوسرا خیمہ میری نگاہ میں نہ تھا، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے زیادہ محبوب کوئی خیمہ نہیں ہے۔ اکرمہ سب سے بڑے دشمن اور ابو جہل کا لڑکا، اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ بھی باپ کی طرح اسلام کے سخت دشمن تھے۔ فتح مکہ کے وقت بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اکرمہ کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی، وہ یمن گئیں، شوہر کو تسکین دی، مسلمان کیا اور ساتھ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اکرمہ کو دیکھا تو فرط مسرت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس تیزی سے آنے والے کی طرف بڑھے جس مبارک پر چادر تک نہ تھی، اور زبان مبارک پر اکرمہ کے لیے یہ الفاظ تھے، اے ہجرت کرنے والے سوار، تمہارا سفر مبارک۔ قریش قبیلہ کے رئیس اور اسلام کے سخت دشمن، انہوں نے عمیر بن وہب کو انعام کے وعدے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر مقرر کیا تھا۔ فتح مکہ کے دن صفوان جدہ بھاگ گئے اور وہاں سے یمن جانا چاہتے تھے کہ عمیر بن وہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، صفوان اپنے قبیلے کے رئیس ہیں، وہ ڈر سے بھاگ گئے کہ اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو امان۔ عمیر نے پھر عرض کیا، ایسی کوئی نشانی عطا ہو جسے دیکھ کر صفوان کو میری بات کا یقین آ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک عنایت فرما دیا۔ عمیر اسے لے کر صفوان کے پاس پہنچے۔ صفوان نے کہا، مجھے وہاں جانے میں جان کا خطرہ ہے۔ عمیر نے کہا، صفوان، ابھی تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و حلم کا حال معلوم نہیں ہے۔ یہ سن کر صفوان دربار نبوی میں حاضر ہوا اور سب سے پہلی بات یہ کہی، عمیر کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔ فرمایا، سچ ہے۔ صفوان نے کہا، تو مجھے 2 ماہ کی مہلت دیجیے۔ فرمایا، 2 ماہ نہیں، 4 ماہ کی مہلت۔ اس کے بعد صفوان اپنی خوشی سے مسلمان ہو گئے۔